الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائیں۔ ان کی خوبی تو یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے مانتے ہیں۔ دوسری خوبی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ان دونوں پر مفصل گفتگو پچھلے دروس میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ متقیوں کی تیسری خوبی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو عطا کیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کس سے خرچ کرتے ہیں؟ جو ہم نے ان کو دیا۔ مالک کی کیسی کرم نوازی، خود دے کر، عطا کر کے پھر کہتا ہے مجھے قرض دے دو، اور پھر اگر تم مجھے دو گے تو میں اس کے بدلے میں تجھے کئی گنا عطا کروں گا۔ کیسا سودا ہے اور کتنا نفع بخش سودا ہے۔ متقیوں کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے سے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے، راہ خدا میں صرف مال خرچ کرنا ہی مراد نہیں، بلکہ جو بھی انہیں دیا گیا، وہ علم ہے تو علم بانٹتے ہیں، وہ روحانیت ہیں تو روح کا نور بانٹتے ہیں، جو صلاحیتیں ان کو دی گئیں اس کو راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں،
لٹا دیتے ہیں، تو جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ اگر تم مال راہ خدا میں دو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غنا کا وعدہ دیتا ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ تو جن کو اس کے وعدے پہ یقین ہے تو وہ راہ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں اور لٹانے سے کبھی کم نہیں ہوا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے دور میں پانی نکالنے کے لیے کنویں ہوا کرتے تھے، بعد میں مختلف ذرائع پانی کو نکالنے کے لیے آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے، ٹیوب ویل آ گئے۔ اب وہ جو پرانے کنویں تھے ان کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن آج اگر کہیں جا کے کوئی کنواں پرانا موجود ہو کسی بستی میں، آپ جا کے دیکھ لیں، ایک تو ان کا پانی بہت گہرا ہے، دوسرا اگر نکالو گے تو متعفن اور بدبودار ہے۔ اس کو کسی نے بند نہیں کیا تو وہ خود بخود پانی رک کیوں گیا اور خود وہ متعفن اور بدبودار کیوں ہو گیا؟ تو جب کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا باہر دیتا تھا اللہ روز اسے عطا کرتا تھا، اور جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اس کو جو ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اس کے سوتے خشک ہو گئے، اب نہ اس میں تازگی رہی، نہ ٹھنڈک رہی، نہ برودت رہی، اور نہ اس کے اندر وہ پاکی رہی۔ تو اگر راہ خدا کے اندر دیتے رہو گے اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا، اور اگر ہاتھ روک لو گے تو پھر وہ جو مال رکا ہوا ہے، جس طرح کنویں کا رکا ہوا پانی متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ مال وبال بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ سانپ کی صورت کے اندر بندے کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تو سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ تو کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں اور یتیموں پر، دکھیوں اور بیماروں پر، مساجد پر، مدارس دینیہ پر، رفع عامہ کے کاموں پر، اپنے دکھی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اور جب دیا ہوا ہی اسی کا ہے، اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت لے کر چل دیے۔ آگے ایک باغ تھا جس میں کھجوروں کے 600 درخت تھے، وہ حضرت ابو دہدا کی ملک تھا، اور اس کے اندر ہی ان کی رہائش تھی، کل اثاثہ اور سرمایہ ان کا وہی باغ تھا۔ تو پھر پوچھا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ کہا پھر آپ گواہ بن جائیے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، اور اب اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، بلکہ باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں یا امت دہدا، اے دہدا کی امی، بچوں کو لے کر جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، میں نے اللہ کو دے دیا۔ اب وہ پاک باز خاتون، اس کا جذبہ دیکھیے، اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، جلدی جلدی بچوں کو لیا اور باغ سے باہر آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ ابو دہدا تم نے کیا کیا، یہی تو ہمارا کل سرمایہ تھا، اب کہاں جائیں گے، بلکہ اس کے لبوں کے اوپر یہ لفظ تھے رابحہ بیعک یا ابا دہدا، رابحہ بیعک یا ابا دہدا، دہدا کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے۔ تو یہ اہل